أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. صدق الله العظيم. तिलावत करदा आयत मुबारका का तर्जुमा खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अल्लाह ने तुम्हें एक नफ्स यानी हजरत आदम से पैदा किया है। सुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजहा, फिर अल्लाह ने पैदा किया उसका जोड़ा यानी हजरत हव्वा। व अनज़ल लकुम मिनल अनआम समानियत अज़वाज, और अल्लाह ने तुम्हारे नफ़ा के लिए नर मादा 8 किस्म के जोड़े जानवरों के भी बनाए हैं। यख़्लुकुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम, वो अल्लाह तुम्हारी माओं के पेट में तुम्हें पैदा करता है। खल्कन मिन बादी खल्किन, एक कैफियत के बाद दूसरी कैफियत के साथ। फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, 3 अंधेरों में। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, भाई ये है तुम्हारा रब। लहुल मुल्क, इसी की बादशाहत है। ला इलाहा इल्ला हु, इस अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है। फअन्ना तुसरफून, कहाँ बहक रहे हो, कहाँ भटक रहे हो। आयत नंबर 6 पारा नंबर 23 सूरत ज़ुमर। अल्लाह को पहचानने के अंदाज। अल्लाह की तौहीद मगज़ है, मरकज़ है, सप्लाई है, दाखिले का दरवाज़ा है। तौहीद नहीं तो नमाज, कुरान, ज़कात, ज़िक्र, हज, चिल्ले, विलायत, सिलायत, सब कुछ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए तौहीद वाली उम्मत को अल्लाह ने सुबहान कहा है। ये उम्मत क्या है भाई? क्योंकि तुम अल्लाह की पाकी बयान करो, इतनी करो कि अल्लाह तुम्हें नापाकी से पाकी भी ले आता है। अल्लाह तुम्हें
ناپاکی سے پاکی پہ لے آتا ہے۔ تم صرف یہ کہو کہ اللہ پاک ہیں، وہ تو ہیں ہی پاک، تم کہو تب بھی پاک، تم نہ کہو، تم سوچو تب بھی پاک، تم نہ سوچو تب بھی پاک۔ مگر فائدہ کیا ہے کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو گے، اللہ بھی تمہیں پاک لقب عطا کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ پاک لقب۔ اللہ کو پہچانتے کیوں نہیں؟ ایک نفس سے کائنات بنی ہے، وہ حضرت آدم ہے۔ کیا ہے وہ؟ حضرت وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر ایک جوڑا اللہ نے بنایا، بائیں پسلی، بائیں یہاں دل ہے، یہاں دل ہے، یہاں سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا۔ آدم حیران تو نہیں ہوئے، ان کو تو یہ پتا تھا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا کے اخبار بھر جاتے کہ بھئی چھاتی سے بچہ یہاں سے پیدا ہو گیا۔ اللہ چاہے تو باپ کے بغیر، ماں کے بغیر آدم کو بنائے، اللہ چاہے باپ، آدم ابو الانسان ہے، وہ حوا کے بھی باپ ہے۔ کیا ہیں بھئی؟ حوا کے بھی باپ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اللہ نے جوڑا بنایا، ان کا نام کیا ہے؟ حوا۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نکاح کس نے پڑھایا بھائی؟ جی اللہ کی ذات نے پڑھایا ہے۔ اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی پڑھائی کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھیں تو تو بھی پڑھ۔ علماء نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، جب ہم پڑھیں تو اس کا مطلب جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ پہلے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کوئی وقفہ تھوڑی کرنا ہے روٹی کا یا چائے کا یا نیند کا یا کوئی پٹھوں کی تکلیف ہے یا کوئی تھک گئے ہیں، اللہ تو ہر وقت پڑھتے ہیں۔ یہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ ہے۔ تم بھی کلام اللہ سے جڑنا چاہتے ہو، جڑو، تم سے پہلے کلام اللہ چل رہا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں تو فَاتَّبِعْ، فا تعقیب کے لیے آتا ہے، پہلے ہم پھر تم، پہلے ہم پھر تم۔ ہماری تو کوئی لیٹ نہیں ہے، کوئی سویر دیر نہیں ہے، تمہاری لیٹ سویر دیر ہے۔ تم جب بھی پڑھو گے ہم پہلے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تم جب بھی پڑھو گے، کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی کیسے قرآن یاد ہو گیا۔ بھائی آگے پڑھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے پیچھے پڑھو۔ رفیع کے گانے تمہیں اگر یاد ہو سکتے ہیں تو خدا کا قرآن یاد نہیں ہو سکتا؟ تسلی ہے نا اللہ کی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تم کیا کرو؟ قرآن پڑھو، اتباع کرو۔ قرآن پڑھنے میں اتباع والا بعد میں ہوتا ہے، جو مقتدا ہوتا ہے، جس کی اقتداء ہم کرتے ہیں وہ پہلے ہوتا ہے۔ اچھا، انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جوڑے جانوروں کے تمہارے لیے حلال ہیں۔ گائے، بھینس، اونٹ، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، اونٹنی، بیل، کٹا، بھینس، سارے جائز ہیں۔ کٹا جائز ہے نا بھائی؟ کٹے کی کھال اگر کوئی لے کے جا سکتا ہے تو کٹا بھی جائز ہے نا۔ کتے کی کھال تو نہیں لے کے جاتے قربانی پہ بھائی۔ گدھے کی کھال، جی گھوڑے کی کھال، خنزیر کی کھال، کس کی لے کے جاتے ہیں جی؟ کٹے کی، کٹی کی، گائے کی، بیل کی، سمجھ آ گئی نا؟ بکرے کی، بکری کی، دمبے کی۔ دمبے کتنے ہو گئے؟ یہ 8 ہو گئے نا۔ ثمانیۃ ازواج، یعنی جانوروں میں بھی جوڑے ہیں۔ یہ گابن کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں نا ہم اپنے جانور بھائی، حاملہ کروانے کے لیے، تو جانوروں میں بھی جوڑے ہیں۔ لیکن یہ ثمانیہ کا مطلب ہے 8 حلال جوڑے۔ 8 کیا ہیں؟ اب 8 پورے کروایا کریں۔ کتنے کروایا کریں جی؟ کیسے بنتے ہیں وہ؟ کٹا کٹی 2، دمبا دمبی، اونٹ اونٹنی، بکرا بکری اور دمبا دمبی، یہ کتنے ہو گئے؟
گائے بیل کتنے ہو گئے جی؟ 12۔ اب آپ دیکھیں بات سمجھنے والی ہے، عربی میں جوامیس آتا ہے، کیا آتا ہے؟ جوامیس میں شامل ہے 4 جانور۔ جوامیس میں کتنے شامل ہیں؟ 4 جانور۔ اب سمجھے وہ 4 ہیں، کون کون سے؟ گائے بھی اس میں شامل ہے، بیل بھی، کٹا بھی، کٹی بھی۔ جوامیس میں کتنے لفظ ہیں؟ 4 جانور ہیں۔ اور جو بکری ہے نا، بھیڑ اس میں ہی ہے۔ کیوں؟ 40 بکریوں پہ زکوٰۃ ہے، 40 بھیڑوں پہ زکوٰۃ ہے، 30 گائے پہ زکوٰۃ ہے، 30 بھینسوں پہ زکوٰۃ ہے، 30 کٹوں پہ زکوٰۃ ہے، 30 بیلوں میں زکوٰۃ ہے، 5 اونٹوں پہ زکوٰۃ ہے، 5 اونٹیوں پہ زکوٰۃ ہے۔ تو کم ثابت ہو گیا نا؟ گائے 30، بھینس 30، کٹا 30، بیل 30، یہ 30 کا نصاب ان کو ایک بنا گیا۔ بکری 40، بکرا 40، دمبا 40، دمبی 40، وہی بھیڑ اس کے کہے۔ تو یہ اس میں آ گیا بھائی نصاب، 40 کا نصاب بکریوں کا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور 30 کا ہو گیا گائے کا، بھینس کا، 5 کا ہو گیا اونٹ کا، اونٹنی کا۔ تو نصاب سے سمجھ میں آ گیا، نصاب سے کیا ہو گیا؟ سمجھ میں آ گیا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، لیکن تم یہ سمجھو کہ ان کو اللہ نے، نر کو، مادے کو، جانوروں کے پیٹ میں پیدا کیا اور تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، تمہاری ماں کے پیٹ میں۔ ہمارے نبی سب سے بڑے نبی ہیں، رسول ہیں، آخری ہیں، خاتم ہیں، خاتم ہیں، سب کچھ ہے۔ ان کو بھی اماں آمنہ کے پیٹ سے منتقل کیا گیا، اس لیے اعلیٰ ہے، اس لیے اعلیٰ ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر ماں کے پیٹ میں اس طرح جیسے حمل ٹھہرتا ہے میاں کے ذریعے، وہ چیز نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں نا، تو ماں کا بڑا رتبہ ہے، فی بطون امہاتکم۔ ورنہ حکیم صاحب آنا چاہیے تھا میاں بیوی کی شرمگاہوں کے ملاپ سے بچہ دے کر تمہیں دیا، لیکن یہاں کس کا ذکر ہے؟ امہاتکم۔ لوگ کہتے ہیں جناب ماں دے پیروں دے تھلے جنت ہے، پیو دے پیروں دے تھلے کی؟ سمجھ آئی بات؟ ماں کے پاؤں کے نیچے اور باپ کے پاؤں کا یہاں پر کوئی نہیں ہے بھائی۔ جہاں پہ صرف باپ کا ذکر ہے وہاں ماں بھی تو پوچھ سکتی ہے، ساڑھا ذکر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کسی افضل چیز کا ذکر کریں تو دوسرا بیچ میں شامل ہوتا ہے، لیکن اس شعبے میں وہ مفلوظ ہوتا ہے۔ باپ یہاں پہ پہلے نمبر پہ نہیں آ رہا، کس نمبر پہ آ رہا ہے؟ دوسرے پہ۔ باپ کا کام ہے میاں بیوی کی ملاقات ہوئی، بس وہ سیٹ دے ہو گیا۔ اگے جڑا 9 مہینے کام چگنا ہے کس نے اٹھانا ہے بھائی؟ ماں نے۔ خلقن من بعد خلقن، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ پیدا ہوتے ہیں۔ اور ظلمات سلاسل، 3 اندھیرے، 3 اندھیرے، ماں کے پیٹ میں اندھیرا۔ سمجھ آ گئی بات؟ جب وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا۔ قبر میں بھی کیا ہوتا ہے؟ رات میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا۔ یہ سارے اندھیرے ہیں۔ اندھیروں میں ہمیں نیند آتی ہے یا ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا بھائی؟ تو بچے کو ماں کے پیٹ میں ڈر نہیں لگتا، حالانکہ دل پہلے سے دھڑکتا ہے، روح بعد میں پڑتی ہے۔ دل پہلے سے دھڑکتا ہے، پہلے مہینے میں جا کے الٹرا ساؤنڈ کر کے دھڑکن کوئی نہیں کی۔ کس چیز ہے یار دھڑکن ہے؟ پہلے کیا بنتا ہے بھائی؟ علقہ، نطفہ، علقہ، مضغہ، منی جا کے وہاں ٹھہر گئی نطفہ، پھر وہ خون کا ایک لوتھڑا بنتا ہے علقہ، پھر اس کے بعد مضغہ کیا بنتا ہے جی؟ جسم، ٹھیک ہے، اور 4 ماہ کے اندر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، 4 ماہ کے اندر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ ماں کے پیٹ کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ماں بڑی نعمت ہے، ماں بڑی، باپ تو ہے ہی ہے، باپ تو ہے ہی ہے۔ وبالوالدین، دونوں کا ذکر بھی تو کیا ہے نا، کہتے ہیں ماں، میں کیا بھائی وبالوالدین کیا کہ نہیں کیا؟
تو باب ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ. اب یہاں پر ہم نے پوچھا بھئی وہ ماں کدھر گئی؟ ماں تو عورت مرد کے تابع ہے، مرد کا ذکر آئے گا تو عورت اس میں شامل ہو جاتی ہے، عورت اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں لغات سے منسلک ہوتی ہیں، اور یہ تفسیر اور تحقیق اور باریک علماء کی باتیں. بہرحال اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. ذالکم اللہ ربکم، بھائی رب تمہارا یہ ہے، رب تمہارا جڑے بابا نو اسی چک کے اپنا خدا بنایا، انہیں ساڈی ماں دے کول ملاقات نہیں ہوئی، ساڈا باپ کیوں بن گیا بھائی، ساڈا خدا کیوں بن گیا بھائی. یہ تمام چیزیں معرفت خدائی ہے، معرفت لہ الملک، بادشاہت اس کے لیے. کہتے نہیں ہم بتا دیتے ہیں جی الٹرا ساؤنڈ میں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں بھائی ماں کے پیٹ میں کیا ہے تمہیں کوئی پتا نہیں ہے. تو حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد الحدیث ہیں، تو فرمانے لگے مولانا صاحب ان سے یہ پوچھو کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، یہ تو تمہارا الٹرا ساؤنڈ نے کیا کر دیا، یہ بتاؤ کافر ہوگا یہ مسلمان ہوگا، یہ چور ہوگا یا ولی ہوگا، یہ حافظ ہوگا یا جاہل ہوگا، ان کا پوچھو یہ بھی بتاؤ. نہیں یہ تمہارا علم نہیں ہے. تو یہی تو اللہ کا مطلب ہے، جو ماں کے اندر ہے نا پیٹ میں، اس کی ساری کیفیت A to Z وہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. صرف یہ بتانا کہ پتر ہوئے گا یہ تھی. اب جناب کئی دفعہ بیٹیاں بتائیں ہیں بیٹا ہو گیا، کئی دفعہ بیٹے بتائیں ہیں بیٹیاں بھی ہو گئی ہیں. الٹرا ساؤنڈ، الٹرا لہ الملک لا الہ الا ہو، سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. اسی پہ جنت مل جاتی ہے، اسی پہ اللہ کی توحید کا ڈنکا جو بندہ بجائے نا، حرف آخر اس کی جنت اس کو ملتی ہے. ہاں بات وہی آ گئی کہ دو جہنمیں، کتنے جہنمیں؟ ایک مسلمانوں کی ہے، یہاں پہ نماز چھوڑنے والوں کی مرمت ہے، زکوٰۃ چھوڑنے والوں کی مرمت ہے، قرآن نہ پڑھنے والوں کی مرمت ہے، ایمان سے اوپر دغا بازیاں جو کرتے ہیں لیکن ایمان بہرحال ان کے دل میں ہوتا ہے. الحمدللہ آپ سب لوگ ہیں، ہمارے گھرانے ہیں، ہمیں کوئی اس بات پر نہیں لا سکتا کہ خدا دو ہے. اس بات پہ ہم اٹل ہیں. باقی شرارتیں ڈینٹنگ پینٹنگ ہماری ہونی ہے، وہ تو ہونی ہے، لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ کوئی دنیا کا مائی کا لال بھی آ جائے نا، چوڑے کی بیوی کو بھی اگر بادشاہ ہاتھ لگائے تو غیرت آتی کہ نہیں آتی؟ چوڑے کو ٹھیک ہے، تو خدا کو کیا غیرت نہیں آتی کہ اس کے ہوتے ہوئے جناب ہم الٹے پلٹے بندوں کو جن کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں، ان کو مرنے کے بعد ہم نے بنا لیا. ایک بندہ کہنے لگا مانسیرے میں ایک قبر ہے، اللہ جانتا ہے وہ ہے یا نہیں، میں نے تو دیکھی نہیں بھائی، اس کا نام ہے کھوتا قبر، اپنے بعد میں ہے. کہنے لگا جی بے نظیر دور میں ایک قرارداد پاس ہوئی. کیا ہوئی جی؟ قرارداد پاس ہوئی. اب پتہ نہیں سندھ میں پاس ہوئی، کہاں ہوئی اللہ جانتا ہے. وہ قرارداد پاس کرنے والے بھی پتہ نہیں کون لوگ تھے کہ جی وہ کھوتا قبر جہاں بنی ہے وہاں پہ لنک روڈ بنا دی جائے. وہاں پہ کہانی بتانے والا کہنے لگا پتہ نہیں ایک چرواہا تھا، ایک کھوتا تھا، بکریاں چرواتا تھا، کھوتے پہ پانی اور یہ اور وہ لاتا تھا، اور بڑا اس سے محبت تھی، اور یہ تھا اور وہ تھا. وہ کھوتا راستے میں مر گیا، کھوتا راستے میں مر گیا. وہاں پہ اس کی کیا بنا دی؟ قبر. کھوتا قبر ہے، اس کا نام ہی کھوتا قبر ہے. اور وہ کہتے ہیں وہاں پہ ہزاروں دنیا جاتی ہیں، اس کا مزار بنایا ہوا ہے، اس کا مزار بنایا ہوا ہے. تو آپ نے ایسا یقینی طور پہ ہے نا، یہ کھڑا ہو جاتا تھا. بس ایسے مطلب اس کی حقیقت میں انہوں نے قبر بنا دی ہے. تو بے نظیر کے دور میں وہ کہنے لگا جی وہاں پہ روڈ بھی بنائی انہوں نے، وہاں تک روڈ بھی بنائی ہے اس کی. تو اللہ رب العزت کوئی اتنے ہلکے اور اتنے سستے نہیں ہیں.
کہ ہم جناب الٹے پلٹے کام کر کے باہر کی دنیا میں اللہ کو پہچان لیں، مسجد میں پہچانے جاتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت پہ پہچانے جاتے ہیں، رات کے اندھیروں میں پہچانے جاتے ہیں، مراقبہ موت سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ تمام مراقبے ہمارے اکابر اس لیے کرتے ہیں، ذکر و اذکار اس لیے کرتے ہیں، اللہ کے جو وظائف ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک بندہ نقلی بھی کہتا ہے خدا اس کو کیا کر دیتے ہیں بھائی، اصلی کر دیتے ہیں۔ تو ماں کے پیٹ میں اندھیرا، سانس کوئی نہیں، آکسیجن اس طرح کی کوئی نہیں، یہ تمام چیزیں اللہ نے ہم سب کو بتائی ہیں، سب کو دکھائی ہیں۔ اور دنیا میں ریسرچ میں سب سے آگے اس وقت ہسپتالوں کے اعتبار سے کفار ہیں۔ کفار کو ہی پتا ہے کہ یہ ڈیلیوری کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، مگر پھر بھی اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے، ورنہ سب سے پہلے ان کو ماننا چاہیے۔ ہم تو آپریشن نہیں کرتے نا جا کے، سارا کچھ تو وہی کرتے ہیں، مگر اتنے قریب ہو کر بھی اللہ کو نہیں پہچان سکے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب، ہم غیب کے ساتھ خدا کو مانتے ہیں، 100% مانتے ہیں، ڈر کے بھی مانتے ہیں، خوف بھی ہے، محبت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بن دیکھے یہ ہمارے لیے فخر کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کی توحید کی معرفت نصیب فرما دے۔ اللہم صلی برحمتک یا ارحم الراحمین۔